الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شروع میں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ مکے کے مقابلے میں مدینے میں دشمن زیادہ تھے. مکے میں صرف کفار دشمن تھے، لیکن مدینے میں دو دشمن اور بڑھ گئے، منافقین اور یہود. تو صحابہ کرام نے اور انصار صحابہ نے مدینے میں آنے کی آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. وہ ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے تیار رہتے تھے. تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیتے تھے. وہ مختلف صحابہ کرام آپ کی نگہبانی میں، آپ کی پہرےداری میں رہتے تھے. آپ کو بہت تعجب ہوگا سن کر کے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہرے کی ضرورت تھی؟ یعنی جس طریقے سے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحابہ پہرےداری کرتے تھے. بلکہ مسجد نبوی میں ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ نشانی موجود ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر صحابہ پہرا دیتے تھے. مسجد نبوی میں ایک بار برکت ٹکڑا ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اس ریاض الجنہ میں بہت سی یادگار چیزیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد اسی میں ہے، آپ کا منبر اسی میں ہے، محراب اسی میں ہے، اور 6 پلر، 6 استوانات جنہیں کہا جاتا ہے، 6 کھمبے ہیں جن پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ایسے تو مسجد نبوی میں ٹوٹل 8 کھمبے ہیں یادگار کے طور پر، لیکن 6 ریاض الجنہ کی طرف ہیں، جن میں سے ایک کھمبا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے. داہنی طرف جو کھمبا ہے وہ ہے استوانہ حنانہ، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دیتے تھے ایک کھجور کے درخت کا ڈیگ لگا کر کے. پھر جب منبر بن گیا آپ کا تو آپ نے وہاں سے ہٹ کر منبر پر جب خطبہ دیا تو وہ تنا رونے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کو پر ہاتھ پھیرا تو خاموش ہوا. وہیں پر اس کو دفن کر دیا گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے بائیں طرف دوسری صف میں استوانِ عائشہ ہے، اس کے بغل میں استوانِ ابو لبابہ ہے. سب کی ایک تاریخ ہے اپنی. استوانِ عائشہ وہاں پر انصار اور مہاجرین نماز بہت پڑھتے تھے. فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی غالباً کہ آپ نے فرمایا میری مسجد میں جگہ ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہاں پر جگہ نماز پڑھنے کے لیے آپس میں جھگڑا کریں یا قرآن اندازی کریں. تو صحابہ کو وہ جگہ حضرت عائشہ نے بتائی یہ جگہ ہے، اس لیے وہاں لکھا ہے استوانِ عائشہ، یعنی حضرت عائشہ کے نام سے وہ کھمبا ہے. اس کے بغل میں بالکل دوسرا کھمبا، جیسے یہ کھمبا یہ کھمبا، اس کے بغل میں ہے استوانِ توبہ یا استوانِ ابو لبابہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے اپنے کو باندھ دیا تھا رسی سے سزا کے طور پر. اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا تھا وہاں پر، اس لیے اس کا نام استوانِ توبہ. یہ اس لائن میں ہو گیا. پھر یہ ادھر منبر ہے اور بائیں طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. اب روضے کی جو جالیاں ہیں سرہانے کی طرف تو تین کھمبے وہاں پر ہیں، 1 2 3. تو پہلا ہے استوانِ سریر، دوسرا ہے استوانِ حرس، تیسرا ہے استوانِ وفود. پہلا نمبر ہے استوانِ سریر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے وہاں پر. بیچ کا جو ہے استوانِ حرس، اسی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ عائشہ سے نکل کر کے مسجد میں تشریف لاتے تھے. اسی راستے سے وہی جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام پہرا دیتے تھے. اور پھر اس کے بغل میں استوانِ وفود ہے. استوانِ وفود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ملنے آتے تھے تو حضور وہاں بیٹھ کر ملاقات کرتے تھے، وفد سے ملاقات کرتے تھے، اس لیے اس کا نام استوانِ وفود. تو بیچ والا جو پلر ہے تینوں لائن سے دم ہے، کوئی اگر جانے والا دیکھے گا تو لکھا ہوا لائن سے استوانِ حرس ہے بیچ والا، یعنی وہاں پر صحابہ کرام کھڑے ہو کر پہرا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہوتے تھے، صحابہ پہرا دیتے تھے. یہ پہرے داری حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ پہرا دیا کرتے تھے عام طور پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو رات میں نیند نہیں آ رہی تھی. آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی آج مجھے پہرا دیتا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تھوڑی دیر بعد آپ کو ہتھیار کے چھنچھناہٹ کی آواز سنائی پڑی. آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص. کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول پہرا دینے آیا ہوں، مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا آپ کی طرف سے، انہیں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور آپ سو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے تو حضور کو بھی صحابہ پہرا دیا کرتے تھے باقاعدہ. یہاں تک کہ وقت آیا پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی جو بھی میں نے پڑھی، واللہ یعصمک من الناس. اے نبی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپس کر دیا. بھائی اب اللہ نے خود اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے، جو میری نگہبانی کرے گا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جتنا بڑا دشمن کیوں نہ آ جائے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. اللہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد سے پھر صحابہ پہرا نہیں دیتے تھے. اتنا خیال تھا صحابہ کرام کا. اور اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک نیک آدمی تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی میری پہرا داری کرتا. تو اس سے پتہ چلتا وہ نیک تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے. وہ خاندانی ماموں تھے، رشتے کے ماموں، خاندانی ماموں تھے. آپ فخر کرتے تھے صحابہ سے، ارے یہ دیکھو یہ میرے ماموں ہیں، میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو لا کے دکھا دو. وہ شخصیت ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی، عشرہ مبشرہ میں سے. دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ گئے. یہاں تک ایسا ہوتا تھا کہ کبھی حضور تشریف فرما ہوتے تھے، کہیں آپ چلے جاتے تھے اٹھ کر کسی ضرورت سے، دیر ہو جاتی تو صحابہ گھبرا جاتے تھے
کہ کہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا آپ کو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، بیچ میں آپ اٹھے، آپ کہیں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر تک واپس نہیں آیا، آپ پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ گھبرا کے بھائی کوئی بات تو نہیں ہو گئی، کہیں سب تلاش میں نکل پڑے۔ میں بھی بھاگا کے آگے جلدی جلدی تلاش کرنے کے لیے مدینے میں کہ گئے حضور کہاں، نظر میں نہیں آنے گئے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انصاری کا ایک باغ تھا، ہم اس پہ جانا چاہتے تھے، حضور یہاں تو نہیں آئے کہیں، اور راستے نہیں مل رہا، کہیں دروازہ بھی نہیں مل رہا۔ تو ایک جو ہے نالی تھی، نالی جس سے پانی سینچا جاتا تھا، کہنے لگے کہ میں لومڑی کی طریقے سے اس نالی میں گھس کر کے اندر داخل ہوا، سیمٹ کر کے گھس کر کے گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون؟ ابو ہریرہ، کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول آپ تشریف فرما تھے، پھر آپ اچانک اٹھ کے چلے گئے اور بہت دیر تک آپ نہیں آئے تو سب گھبرا گئے، سب لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، میں آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں، لومڑی کی طریقے سے بل میں جس طرح گھستی ہے اس طریقے سے گھس کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، باقی لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے مبارک عطا کہ ابو ہریرہ اس کو لے کے جاؤ باہر، جو تمہیں ملے اور وہ اس سے یہ خوشخبری سناؤ کہ جو دل یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ خوشخبری سنا دو جا کر کے۔ اب وہ جوتا لے کے باہر گئے، سب سے پہلے حضرت عمر مل گئے، پوچھا ابو ہریرہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دیا انہوں نے، بھائی حضور نے جوتی دی ہے خوشخبری سنانے کے لیے کہ جو بھی میرے اس کو خوشخبری سنا دو، جو دل میں یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا پیچھے لوٹو، وہ تھوڑا سا اس وقت حضور کی جوتی بھی لیے ہوئے تھے، تھوڑا سوچو گے کہ خوشخبری سنانے نہیں جائیں گے، جبکہ چھوٹے تھے، حضرت عمر بڑے تھے، بڑے کا حکم تھا چلو واپس چل لوٹو، بھائی تھوڑا سا نہیں گئے ہوں گے کہ اس وقت تھوڑا پاور میں امید تھے کہ حضور صاحب نے جوتا دیا خوشخبری سنانے کے لیے۔ ایک پھیٹ مارا حضرت عمر نے ان کو، ایک پھیٹ مارا، وہ گر گئے، زمین میں گر گئے حضرت ابو ہریرہ، اور روتے ہوئے بھاگے پھر پیچھے حضور کے پاس اور جا کے بتایا اللہ کے رسول عمر نے مجھ کو مارا ہے کہ میں سورج کے بل گر گیا نیچے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کوئی جوتا دے کے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول رہنے دیجئے، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، یہ خوشخبری معلوم ہو جائے گی تو عمل ہی نہیں کرے کوئی، پھر تو آپ نے بولا اچھا ہو رہا ہے رہنے دو رہنے دو، تو حضرت عمر کی رائے کو آپ نے مانا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا، آپ کا ساتھ دینے کا، ہر حال میں آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، بدر کا موقع تھا، تعداد کم تھی، 313 تھے، حضور مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے تقریر کی، لیکن حضور چاہتے تھے کہ انصاری کو کوئی انصاریوں کی طرف سے کچھ معلوم ہو، کیونکہ مدینے میں آپ تھے اور مدینے کے انصار نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ مشورہ کیا، تیسری مرتبہ مشورہ کیا، انصار سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضور ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، تو سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، جس سے چاہے آپ تعلق رکھیں، جس سے چاہے آپ تعلق ختم کر لیں، ہمارے مال میں سے جتنا چاہے آپ لے لیں، جتنا چاہے آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں، آپ ہمارا جو مال لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو ہمارے پاس بچ جائے گا۔ جو حکم ہے کہ ہم آپ کو کرنے کے تیار ہیں، آپ غیمہ چشمے تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں تک چلیں گے، آپ سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں گھس جائیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ اے موسیٰ جاؤ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے۔ حضور نے جب تقریریں سنی تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہ جانساری تھی صحابہ کرام۔ احد کے موقع پر جنگ ہو رہی ہے،
اور اچانک یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے. کیوں؟ حضرت ایک صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی، حضرت وہ ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت مشہور صحابی ہے، بہت مشہور صحابی ہیں، لیکن کبھی کبھی نام نہیں یاد آتا. بہرحال ان کا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا. وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو ایک ہنگامہ مچ گیا کہ حضور شہید ہو گئے. حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں ہے، دیکھا کچھ لوگ ہتھیار پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے کہ حضور جب شہید ہو گئے تو اب پھر آپ کے پاس کیا جنگ کریں؟ اب آپ کے پاس ہم کیا جنگ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ موتوا علی امامۃ رسول اللہ، تم بھی اس دین پر اپنی جان دے دو جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے. اور پھر وہ آگے بڑھے، حضرت سعد سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے سعد انی لاجد ریح الجنہ من دون احد، سعد جنت کی خوشبو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے. اور جا کر کے حصہ لیا جنگ میں، زخم سے چور ہو کر کے شہید ہو گئے. یعنی اتنے زخم آئے تھے کہ پہچان نہیں پا رہا تھا کوئی ان کو. ان کی بہن نے انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. اتنے مشہور صاحب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ان کی شہادت کی جب ہوئی تو لوگوں نے مشہور کر دیا حضور شہید ہو گئے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی. حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اتنے زخمی تھے کہ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی ہیں. جب کفار کو معلوم یہ ہوا، پہلے تو خوش ہو گئے خبر سن کر کے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ نہیں ابھی شہید نہیں ہوا، سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پہچان لیا کہ حضور زندہ ہیں، اور آواز لگائی کہ مسلمانوں حضور یہاں ہیں. آواز لگائی کہ حضور شہید نہیں ہوئے، حضور یہاں آئے. اب سوچو جیسے مردہ جسم میں جان آ جائے، جیسے جسم مردہ ہو گیا ہو اس کے اندر جان ڈال دی جائے. جب انہوں نے آواز لگائی کہ حضور تو یہاں ہیں، تو آواز تو سب نے سنا، کفار نے بھی سنا، مسلمانوں نے بھی سنا. جب کفار نے سنا تو سب کے سب دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو شہید کرنے کے لیے کہ ابھی کام نہیں ہوا ہے. سب کے سب دوڑے اور حملہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنی تلوار عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ میری تلوار کون لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ رسول میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. پھر انہوں نے لیا اور لے کر کے اکڑ کر کے چلنے لگے. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کو مل گئی تھی. اکڑ کر کے چل رہے تھے تو آپ نے دیکھ کے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پر یہ چال پسند ہے. یہ تھوڑے بھی جنگ کے ٹائم ڈرے ہوئے رہ گئے سہنے ہوئے دھیرے دھیرے چلے گا، نہیں، ٹائٹ ہو کے چلنا ہے تھوڑا. اس لیے دیکھیے جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد 3 چکر ٹائٹ ہو کے چلنا ہوتا ہے، تو اکڑ کر کے وہاں پر پسندیدہ چال ہے. کیونکہ کفار نے کہا تھا صحابہ کرام کو مدینہ جا کے لوگ کمزور ہو گئے، تو حضور نے کہا اکڑ کے چلو کہ دکھاؤ کہ نہیں طاقتور ہیں ہم. تو آج بھی جو عمرہ کرتے ہیں احرام میں ہوتے ہیں تو 3 چکر تھوڑا جلدی وہ آقا ٹائٹ ہو کیا جاتا ہے. اس وقت وہ چال محبوب ہے. اب یہاں چلیں گے آپ اس چال میں تو محبوب نہیں، پسندیدہ چال نہیں ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کو تو پسند ہے. اب وہ تلوار لے کر کے حملہ کیا انہوں نے، کرتے کرتے ہندا سامنے آ گئی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا احد میں. وہ سامنے آ گئی اور مارنے جا رہے تھے وہ. پھر رک گئے کہ نہیں، حضور کی تلوار کی توہین ہوگی، ایک عورت کو اس سے قتل کیا جائے، ایک عورت کو قتل کے فوراً رک گئے وہ. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوا، تیر لوگ پھینک رہے تھے کفار، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کھڑے ہو گئے، سارے تیر ان کے پیٹ میں آ کے لگ رہے تھے.
بے حس حرکت کھڑے تھے حضرت ابو دجانہ، سارے تیر اپنے پیٹھ پر لے رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تیر آ رہے تھے اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، وہ حفاظت کر رہے تھے آپ کی، اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے کہ وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے سن ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ بیکار ہو گیا، شل ہو گیا تھا ان کا ہاتھ، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ حضور نے صحابہ سے فرمائی طلحہ کی خبر لو، ان کی حالت نازک ہے بہت۔ پھر کفار کی طرف سے ریلا آیا، ایک ریلا آیا کفار کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان کو پیچھے ڈھکیلتا ہے اور جنت لیتا ہے، کون ان کو پیچھے ڈھکیلتا ہے جنت لیتا ہے۔ 7 انصاری جوان کھڑے ہوئے اور سب نے جنگ کی، ایک ایک کر کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے، ایک ایک کر کے ساتوں ہی قربان ہو گئے، سب شہید ہو گئے، ساتوں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اتنا تیر چلایا تھا کہ 2-3 کمان کہاں سے ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال سے اوٹ کر لیا حضور کے اپنے چہرے کی طرف کہ کوئی تیر آپ کو لگنے نہ پائے۔ جب حضور دائیں بائیں دیکھنا چاہتے تو میں اللہ کے رسول آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، کہیں آپ دائیں جھانکیں کوئی تیر لگ جائے، بائیں جھانکیں کوئی تیر لگ جائے، آپ کو دائیں بائیں نہ جھانکیں، میرا سینہ آپ کے سامنے ہے، تیر کھانے کے لیے میرا سینہ موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے تیر نکال دیا تھا، اور حضرت سعد جو ان کے ماموں تھے حضور کے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ کے اوپر قربان۔ یہ فخر، یہ سعادت صرف حضرت سعد کے حصے میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ دونوں کو ان کے لیے جمع کیا کہ میرے ماں باپ کے اوپر قربان ہو سعد۔ ورنہ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جان آپ پر قربان۔ لیکن سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر اندازی کرو میرے ماں باپ کے اوپر قربان ہو۔ اور پھر وہاں پر دعا دی اللہ کے رسول نے حضرت سعد کو کہ اللہ سعد کے تیر اندازی کو مضبوط کر دے، ان کی دعا کو قبول فرما۔ یہ 2 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتے تو قبول ہوتی تھی۔ وہ مستجاب الدعوات ہو گئے تھے، وہ کہ جو زندگی میں حضرت سعد دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی دعا کے میدان میں۔ پھر کفار کا ریلا آیا، تو آپ نے فرمایا کہ کون دور کرتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ 5 انصاری صحابہ کے ساتھ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے، سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بھی زخم کھا کر گر گئے۔ آخر وقت تھا ان کا، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کا آخر وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لاش کو میرے قریب لاؤ، ان کی لاش کو قریب لائے گا۔ حضور نے ان کا سر اپنی گود میں لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ اب آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کا سر ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں بار بار آدمی لوٹتا رہے، بار بار یہ موقع ملتا رہے، تو شاید نے کہا یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے کہ حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ کے سعادت ملی کہ حضور کی گود میں انہوں نے دم توڑا اور وہ شہید ہوئے احد کے میدان میں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے کہا جاؤ دیکھو سعد بن ربیع کس حال میں، ان کی خبر لے کر کے آؤ، کہاں ہے وہ تلاش کرتے رہے پورے احد میں، تلاش کرتے کرتے جب ان تک پہنچے دیکھا بالکل آخری وقت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان سے کہ اگر وہ ملے تو ان سے میرا سلام کہنا اور پوچھنا ساتھ سے کہ اپنے کو کس حال میں پاتے ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے، اور حضور نے پوچھا کہ اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا یا رسول اللہ جنت خوشبو آ رہی، جنت خوشبو آ رہی، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ اگر ایک انصاری بھی زندہ رہا اور دشمن حضور تک پہنچ کر کے اگر کوئی نقصان پہنچا دیے تو اللہ کے ہم کا کوئی عذر نہیں چلے گا، بس یہ پیغام دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ سارے شہداء مدفون ہیں وہاں، جب آپ جائیں گے احد کے میدان میں، یہ وہ شیر ہیں،
یہ اسلام کے قیمتی خزانے ہیں جو دفن ہیں. 70 صحابہ احد کے میدان میں دفن ہیں. اسلام کے شیر ہیں جو وہاں پہ سو رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی ترجیح دی ہے. یہ سب واقعات آپ کو یاد آئے وہاں پر پہنچ کر احد کے میدان میں. یہ سب واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں اور وہ سب وہیں پر آرام فرما رہے ہیں. قبر ہے، بڑا قبر ہے، اکثر صحابہ اسی میں ہیں. 2-3 قبریں الگ سے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی. ان کی 3 قبریں جو الگ ہیں، باقی سب صحابی ایک جگہ اکٹھا ہے. اجتماعی قبر ہے، ایک ساتھ سب کو دفن کیا گیا. مردوں کا یہ عالم تھا. عورتوں کا ایمان دیکھیے. جب مدینے میں پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے، ایک عورت بھاگی ہوئی نکلی روتے ہوئی مدینے سے کہ حضور کا کیا حال ہے. راستے میں لوگ ملے، لوگوں نے بتایا تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے. وہ لوگ کہا ٹھیک ہے لیکن حضور کیسے ہیں. آگے بڑھے، کسی نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. ٹھیک ہے لیکن حضور کیسے ہیں. آگے بڑھے، کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. 3 شہادت کی خبر سنتی ہے راستے میں. پڑھتی ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، آپ کا دیدار کرتی ہیں، تو الفاظ ان کی زبان سے جو ادا ہوتے ہیں، کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں تو پھر کسی مصیبت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. آپ زندہ ہیں، آپ سلامت ہیں، تو ہر مصیبت ایک ہے آپ کے سامنے. میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو کوئی افسوس نہیں شوہر کے شہید ہونے کا، بھائی کے شہید ہونے کا، باپ کے شہید ہونے کا. آپ زندہ سلامت ہیں تو سب آپ کے لیے سب قربان. یعنی میں بھی قربان، میرا شوہر بھی قربان، میرا بھائی بھی قربان، میرا باپ بھی آپ کے لیے قربان. یہ جذبہ تھا صحابیات کا، ایسا ایمان تھا صحابیات کا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، تو ساتھ دیا انہوں نے. جو وعدہ کیا تھا صحابہ کرام نے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا. ہر حال میں مرتے دنیا سے جاتے حضور کی فکر، جاتے پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ انصاریوں سے کہہ دینا کہ اگر ایک بھی انصاری باقی رہا، یعنی سب ختم ہو جائیں، ایک بھی زندہ ہے پھر بھی دشمن حضور کو تکلیف نہ پہنچانے پائے. اگر ایک انصاری بھی موجود ہے اور دشمن حضور تک پہنچ کر تکلیف پہنچا دی تو اللہ کا کوئی عذر نہیں چلے گا. پھر یہ سارے واقعات ہوئے ہیں احد کے میدان میں. یہ واقعات کو اگر آپ کے ذہن میں ہوں، آپ کے علم میں ہوں، اور آپ احد کے میدان میں جب جائیں تو یہ سب یاد آئے گا. وہاں دیکھنے کے بعد وہ جگہ یاد آئیں گی، وہ چیزیں موجود ہیں، وہ قبریں موجود ہیں، وہ مقامات موجود ہیں. ابھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر حضرت حمزہ شہید ہوئے، جہاں پہ حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے ناک کان کاٹے گئے، وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے. وہاں پر مسجد بنائی گئی، نئی مسجد ابھی بنا دی، پہلے پرانی مسجد تھی، مسجد بنا دی گئی. ابھی اس کا نام ہے مسجد امیر حمزہ، اس کا نام ہے. ان کے نام بھی اس لیے اسی کے قریب میں ان کی شہادت ہوئی تھی. اس کا نام پہلے تھا مسجد مسرع، یعنی کسی کو پچھاڑ دیا جائے اس کو مسرع نے بھی بولا، کیونکہ حضرت حمزہ کو وہاں پچھاڑ دیا گیا، یعنی وہیں پر آپ کو شہید کر دیا گیا. اس لیے اس مسجد کا مسجد مسرع بھی ہے، اور ابھی نیا نام اس کا ہے مسجد امیر حمزہ. تو آدمی کے سامنے سیرت کے واقعات ہوں، پھر ان تمام جگہوں کی زیارت جب آدمی کرے گا تو اس کا ایمان تازہ ہوگا کہ کیا ایمان تھا، کیا جو وعدہ حضور سے انہوں نے کیا تھا، کس طریقے سے وعدہ کو پورا کیا، زندگی میں وعدے کو پورا کیا، اور دنیا سے جاتے اپنا وعدہ پورا کر گئے. ایک ہم ہے، ایک ہمارا حال دیکھیں. وعدے بہت ہیں، دعوے بہت ہیں، لیکن عملی طور پہ تب پیچھے آئیں. زندگی میں عمل نہیں، حضور کی سنت نہیں، حضور کا طریقہ نہیں، بس خالی زبان سے مزہ لینے کے لیے، جیسے چٹخارا لیتا ہے اپنی زبان سے، چٹخارا لینے کے لیے الفاظ استعمال ہے ہمارے پاس. نبی کا نام، اللہ کا نام ہم چٹخارے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، زندگی میں ہمارے عمل نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے واقعات پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو جا کے بتانا چاہیے، تاکہ ان واقعات کا اثر ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا